بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ ناظرین، کینیا کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی صحافی ارشد شریف کے پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں قتل کے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ارشد شریف اتوار کی رات کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں قتل کر دیے گئے، اور پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق پولیس اہلکاروں نے شناخت میں غلط فہمی پر اس گاڑی پر گولیاں چلائیں جس میں ارشد شریف سوار تھے۔ کینیا کی پولیس کے ترجمان برونو شیفسو نے عالمی میڈیا کو بتایا کہ ارشد شریف کی موت کے پس منظر کے حالات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ کینیا کی پولیس کی جانب سے اس واقعے کی جو ابتدائی رپورٹ مگدائی پولیس اسٹیشن میں جمع کروائی گئی، اس میں کہا گیا تھا کہ ارشد شریف جس کار میں سفر کر رہے تھے، پولیس نے اسے مسروقہ سمجھا، اور جب وہ عارضی رکاوٹوں کے باوجود نہیں رکی تو اس کار پر فائرنگ کر دی گئی۔ کینیا کے پولیس حکام اس رپورٹ کے اصل ہونے کی تصدیق ہے، جس کے مطابق فائرنگ اور ایک غیر ملکی شہری کی موت کے اطلاع سب سے پہلے 23 اکتوبر کو مقامی وقت کے مطابق رات 10 بجے موصول ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس کو ابتدائی طور پر معلوم ہوا کہ فائرنگ کے ایک واقعے میں کینیا کی پولیس سروس کے دستے GSU کے افسران ملوث تھے، اور اس کے نتیجے میں لگ بھگ 50 سالہ پاکستانی شہری ارشد شریف فائرنگ سے مارے گئے۔ فائرنگ کے واقعے کی اس پولیس رپورٹ کے مطابق ارشد شریف اس کار میں سفر کر رہے تھے جس کا رجسٹریشن نمبر KDJ 200M تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب ارشد اور ان کے بھائی خرم احمد نیروبی کی طرف واپس آ رہے تھے۔ اسی دوران میں کینیا میں کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران نے ایک رپورٹ جاری کی کہ ڈگلس وینیا نامی ایک شہری کی کار رجسٹریشن نمبر KDJ 700F چوری ہوئی ہے، جس میں ان کا بیٹا بھی موجود تھا، اور یہ کار کی چوری کے ساتھ ساتھ اغوا کا کیس ہے۔ ناظرین، یہ وہ سڑک ہے جہاں پاکستانی صحافی ارشد شریف کی گاڑی پر حملہ کیا گیا۔ ابتدائی پولیس رپورٹ میں بیان کیے جانے والے واقعات پر کینیا کے مقامی صحافیوں کی جانب سے شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کینیا کے میڈیا گروپ دی اسٹار کے چیف کرائم رپورٹر سائرس نے عالمی میڈیا کو بتایا کہ واقعہ کے بعد میں نے جائے وقوع کا دورہ کیا، مگر مجھے پولیس نے جائے وقوع پر جانے کی اجازت نہیں دی۔ پولیس نے وہ علاقہ اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہاں پر رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ ادھر سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ارشد شریف کے قتل پر عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ ارشد شریف نے سچ بولنے کی حتمی قیمت اپنی جان سے ادا کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اس بہیمانہ قتل پر بے حد صدمے میں ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا، مگر بیرون ملک پناہ کے دوران بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر سچ بولنے اور طاقتور لوگوں کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔